آیت اللہ خامنائی کے جنازے اور تدفین کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بھی رکے ہوئے ہیں، اور ان دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کی خلاف ورزی کا کوئی واقعہ بھی سامنے نہیں آیا، لیکن اب ایک دفعہ پھر کشیدگی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی اور ایرانی میڈیا نے اپنے فوجی حکام کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں عمان کے ساحل کے قریب تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد خدشہ ہے کہ امریکہ ایران میں جوابی حملے کر سکتا ہے، جبکہ قطر کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک جہاز قطر کا تھا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی خبر کے مطابق دو امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے پیر کی رات اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر کم از کم 2 میزائل داغے ہیں۔ یہ حملے اس مفاہمتی یادداشت یعنی MOU کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، جس پر 3 ہفتے سے بھی کم عرصہ پہلے امریکہ اور ایران نے دستخط کیے تھے، اور ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں حملے روکنے پر اتفاق کیا تھا، اور امکان ہے کہ امریکہ اس کے جواب میں ایرانی اہداف پر حملے کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے پیر کو کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ساحل کے ساتھ عمان کے قریب جنوب کی طرف جانے والے ایک آئل ٹینکر سے یہ اطلاع ملی کہ اس پر ایک پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا ہے، جس سے ٹینکر پر آگ بھڑک اٹھی، جبکہ ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ ایک دوسرے تجارتی جہاز کو بھی ایرانی میزائل نے نشانہ بنایا ہے اور دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسی دوران ایرانی نیوز ایجنسی فارس نیوز نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا کہ پاسداران انقلاب نے اسٹریٹ آف ہرمز میں خلاف ورزی کرنے والے ٹینکر کو سزا دی۔ آئل ٹینکر الرقیات نے عمانی پانیوں سے گزرتے ہوئے پاسداران انقلاب کی نیوی کی وارننگز کو نظر انداز کیا، جس کے بعد اسے نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کے دوران بھی امریکہ کی اس پورے علاقے پر مکمل فضائی نگرانی موجود تھی۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں ایرانی کارروائی کی خبر کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرنے والے ملک قطر نے آئل ٹینکر الرقیات کو قطری جہاز قرار دیتے ہوئے ایران کے حوالے سے سخت بیان جاری کیا ہے۔ قطری وزیر اعظم کے مشیر ماجد الانصاری نے اپنے ایک بیان میں لکھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب قطری جہاز الرقیات کو نشانہ بنایا جانا بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی سیکیورٹی اور سیفٹی اور عالمی توانائی کی ترسیل کے تحفظ پر ایک ناقابل قبول حملہ ہے اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران فوری طور پر ایسے تمام اقدامات روک دے جو علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں یا بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے تحفظ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ماجد انصاری نے مزید کہا کہ ایران محدود مفادات کے حصول کے لیے عالمی توانائی کی ترسیل اور خطے کے ممالک کے وسائل کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہے۔ ہم اس حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے تمام نقصانات اور نتائج کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہیں۔ قطر کی جانب سے سخت پیغام دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایرانی فوج کی اس کارروائی کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی ایرانی اہداف پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خود صدر ٹرمپ جہاں ایران سے مذاکرات کے ذریعے حتمی معاہدے تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، جس پر ایرانی حکام کا بھی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچ جائے گا یا اپنا ادھورا کام تمام کرے گا۔ آج قم میں شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شریک ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے جلوس جنازہ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ایکس پر اپنے بیان میں لکھا کہ لاکھوں باوقار ایرانی گرینڈ آیت اللہ خامنائی اور ان کی لیگیسی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتحاد کے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ نہ ایرانی شہری اور نہ ہی ہماری بہادر افواج کسی بھی دھمکی سے خوفزدہ ہوں گے۔ عباس عراقچی کے بیان کے مطابق مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 13 بالکل واضح ہے کہ اگر دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ اپنی دستخط کی پاسداری کریں۔ اسی طرح ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کے ذمہ دار افراد کو سزا ضرور دی جائے گی۔ ان کی شہادت نے عوام کے عزم کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ باقر کالیباف نے مزید کہا کہ رہبر کی شہادت پر سوگ منانا بیداری اور عزم کی ایک عظیم داستان بن چکا ہے، اور اس نے اسلامی ایران اور اسلامی دنیا کی فیصلہ کن فتح کی جانب تحریک کو نئی رفتار دے دی ہے۔ گزشتہ 4 ماہ سے ایرانی عوام ہر رات امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے رہبر کو شہید کرنے والوں کے خلاف اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اور انتقام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ باقر کالیباف نے مزید کہا کہ ایران پر حملوں اور آیت اللہ خامنائی سمیت اعلیٰ حکام اور ہزاروں بے گناہ افراد کی شہادت کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی، اور انتقام کا آخری مرحلہ صہیونی حکومت کے قبضے سے القدس کی آزادی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ باقر کالیباف نے اپنے پیغام کے آخر میں لکھا کہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی بھی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ملک کے دفاع کے لیے میزائل لانچرز کے ذریعے ہو یا سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے ہو یا پھر عوام کی خدمت کر کے ان کے معاشی اور زندگی گزارنے کے حالات کو بہتر بنانے کے ذریعے ہو۔ اس پوری صورتحال میں آج صدر ٹرمپ نیٹو سمٹ میں شرکت کے لیے ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ترکیے کے صدر ایردوان سے ملاقات بھی کی ہے، اور آج ہی جہاں ایک دفعہ پھر
اسٹریٹ آف ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کی خبر کے بعد ایران اور امریکہ میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو وہیں ٹرمپ انتظامیہ توقع کر رہی ہے کہ نیٹو سمٹ کے دوران اسٹریٹ آف ہرمز کی سیکیورٹی اور آزادانہ تجارت کا موضوع بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو توقع ہے کہ اس ہفتے ترکی کے شہر انقرہ میں ہونے والے نیٹو رہنماؤں کے اجلاس میں اسٹریٹ آف ہرمز کی سیکیورٹی بھی زیر بحث آئے گی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق نیٹو کے کئی اتحادی ممالک نے نیول سیکیورٹی کی کوششوں میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ان کے مطابق بہت سے ممالک کے پاس مؤثر میری ٹائم سیکیورٹی میں حصہ لینے کے لیے ضروری جہاز یا دیگر وسائل موجود نہیں ہیں، اور نیٹو کے ان اتحادی ممالک کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کا یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات بڑھائیں اور فوجی تیاریوں کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔